بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو میرا ارادہ ہے کہ بھائی جو احادیث جو ہمارے ہاں معاشرتی برائیاں ہیں ان پر میں بیان کروں، حدیث ہیں کہ جیسے جھوٹ ہے اور بد اخلاقی ہے اور غیبت ہے، جو معاشرے میں سرایت کر چکے ہیں، تو اس پر میرا تھا کہ بھئی روزانہ ایک حدیث میں اس پر سناؤں۔ تو آج میرے نظر سے ایک حدیث گزری اور وقت کی مناسبت سے بھی گزری کہ آج کل جیسے حالات پاکستان میں ہیں کہ بھئی قدرتی آفات آئی ہوئی ہیں، تو اس کی مناسبت سے ایک حدیث ہے کہ ان انس و عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلق عیال اللہ فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله رواہ البہیقی۔ حضرت انس اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، یعنی سب مخلوق کی روزی اور ان کی ضروریات حیات کا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کفیل ہے، جس طرح کہ کوئی آدمی جیسے اپنے اہل و عیال کی روزی ان کی ضرورت کا کفیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی ساری مخلوق میں زیادہ محبت ان بندوں سے ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کریں۔ تو احسان کے کئی طریقے ہیں، کئی درجے اور مختلف طریقوں سے احسان کیا جا سکتا ہے۔ کسی کے اخلاقی طور پر آپ مدد کر دیں، کسی کی مالی طور پر مدد کر دیں، کسی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہوا ہے اس میں اس کی مدد کر دیں، یہ اس پر احسان ہوگا۔ اور آج کل کی صورت کے مطابق جیسے لوگوں کے جو ہے حالات ہیں کہ ان کے گھر بھی چلے گئے اور مال مویشی چلے گئے، تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگنا، کیونکہ وہ انسان تو پھر افضل مخلوق ہے اللہ پاک کی، ان ضرورتوں میں لگنا، وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، تو اس میں مالی طور پر مدد کی جائے، اخلاقی طور پر بھی ان کی مدد کی جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ پاک جو ہے ان کے اپنے غیبی خزانوں سے، اصل تو اللہ ہی ضرورت ان کی پوری کر سکتے ہیں، اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے ان کے نقصانات کو پورا کر دے اور اس آفت کو اللہ پاک ٹال دے، اور اس کو بلکہ پاکستان کے لیے رحمت، اب زحمت بنی ہوئی ہے، رحمت بنا دے کہ اتنا پانی کی کبھی قلت ہوتی ہے اور پھر اتنا پانی آ گیا، تو اس کو یہ پاکستان کے لیے برکت والا بن جائے۔ تو یہ ہم خیال کریں اور کچھ خود بھی کوشش کریں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں۔ اس میں اور بھی بہت سے فضائل ہیں اللہ کے لوگوں کی مدد کرنے کے بارے میں، تو ہم اس کا اہتمام کریں۔ دوسرا یہ کہ آج کل جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہم جب ضرورت کسی کی کوئی چیز ہوتی ہے تو کچھ لوگ ہم جو ہے وہ اس قیمت بڑھا دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں کہ بھئی جو ہے جس چیز کی ڈیمانڈ بڑھ گئی اس کی ہم قیمت، یا شارٹ ہو گئی مارکیٹ میں اس کی قیمت بڑھا دیتے ہیں۔ تو جیسے حالات آتے ہیں اس پر جو ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے، کسی کی ضرورت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ اس کی ضرورت تو اور اعلیٰ درجے پہ پوری کرنی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تو قدرتی آفت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کی طرف بھیجا تھا، دعوت دی انہوں نے اور وہ ایمان لے آئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ ہمارے پاس آئے، انہوں نے ہمیں دین کی دعوت دی، ہم ایمان لائے۔ تو انہوں نے، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ انہوں نے کیا تمہیں دعوت دی؟ کہا 5 چیزوں پہ ایمان لانے کا حکم دیا، وہ بیان کی انہوں نے، پھر کہا 5 چیزوں کا انہوں نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، تو وہ بیان کی، پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول 5 چیزیں ہم میں زمانے جاہلیت سے ہیں، ہم اس کو اختیار کریں یا چھوڑ دیں؟ تو اللہ کے نبی نے وہ بھی سنی، تو اس میں ایک بات انہوں نے یہ بھی کہی کہ ان 15 باتوں میں ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ جب ہم زمانے جاہلیت سے ہمارے اندر ایک چیز یہ تھی کہ جب ہمارے دشمنوں پر کوئی قدرتی آفت آتی تھی ہم خوش نہیں ہوتے تھے۔ پھر آپ سے 5 چیزیں اور ارشاد فرمائیں کہ یہ بھی تم اپنے اندر شامل کر لو، یہ صفات بھی، اور ان قریب ہوتا کہ تم نبی بنا دی جاتے ہیں، یہ نبیوں والی صفات ہے، یعنی دشمن پر بھی کوئی قدرتی آفت آئے اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، چاہے جائے گا ہم کسی کی ضرورت سے فائدہ اٹھائیں، کسی کے حالات سے ہم فائدہ اٹھائیں، یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ہم چیریٹی میں تو خرچ کرتے ہیں، یہ بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن کسی کی ضرورت سے کھیل کر کہ بھئی ہم چیزوں کا ریٹ بڑھا دیں، صحیح ہے،
تو اس طرح تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھی اللہ بھی راضی رہے اور شیطان بھی راضی رہے، وہ بندہ یا تو یہ سوچتا ہے وہ تاجر، کیونکہ ہم بھی معاشرے میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں، تو یہ چیز مناسب نہیں ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو کہ بھئی کسی چیز کا ناجائز ہم فائدہ اٹھائیں اور اس کا ریٹ بڑھا دیں کہ اس کی مانگ بڑھ گئی۔ ہم یہ دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں، کل کوئی کسی کے ساتھ بھی پیش آ سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس سارے دین پہ ہمیں چلنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ آپ سے گزارش تھی، تو اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔